ارواح فرعون و کشزرا، دریائے زہرہ کے اندر جانا اور فرعون و کشز کی ارواح دیکھنا۔ پیر روم جو حضرت ذکر جمیل ہیں، ان کی ضرب کو ضرب خلیل اللہ علیہ السلام کی سطوت حاصل ہے۔ انہوں نے عالم مستی میں یہ غزل پڑھی اور ہر خدائے باطل سجدے میں گر گیا۔ گزشتہ غزل یہ ہے: گزشتہ اور آئندہ پر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہلا اٹھ کر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عشق نے ناکا ایام پر اپنا محمل باندھ دیا ہے، مگر تو عاشق ہے تو تجھے صرف شام و سحر ہی کو سامان سفر بنانا چاہیے۔ ہمارے پیر نے کہا، جہان کسی ایک روش پر مستحکم نہیں رہتا، اس لیے اس کی پسند و ناپسند کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو جہان سے لاپرواہ ہو کر بھی اس کا خیال رکھتا ہے تو پھر تجھے پہلے اپنے سر کی خیر منانا چاہیے۔ میں نے کہا، میرے دل میں بہت لات و منات بسے ہوئے ہیں۔ میرے پیر نے کہا، اس بتکدے کو طے بالا کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد رومی نے مجھ سے کہا، اے بیٹے اٹھ، آگے چلیں، صرف میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اس کوہستان اور جہان سے کوئی ارنی کی آواز نہیں اٹھتی، وہ پہاڑ کو برف سے چاندی کے انبار کی مانند بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے الماس کے رنگ کا سمندر ہے، جس کا اندرون اس کے بیرون سے زیادہ ظاہر ہے۔ نہ اس کے اندر موج اٹھی ہے نہ سیلاب، اس کے مزاج میں مستقل سکون ہے۔ یہ زور مست سرکشوں کا مقام ہے، وہ جو غائب کے منکر تھے اور صرف حاضر کے پرستار تھے۔ ان میں سے ایک مشرق سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا مغرب سے۔ یہ دونوں مردان حق سے برسر پیکار رہے۔ ان میں سے ایک کی گردن پر عصائے موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور دوسرا درویش مہدی سوڈانی کی تلوار سے دولخت ہوا۔ دونوں فرعون تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا، دونوں سمندر میں پیاسے مرے۔ ہر کسی کو موت کی تلخی سے آشنا ہونا پڑتا ہے، مگر جابروں کی موت اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے۔ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے اور پیچھے چلتا آ، کسی سے نہ ڈر۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس سمندر کا سینہ چیر دوں گا اور تجھے اس گہرائی کے اندر لے جاؤں گا۔ سمندر نے ہمارے لیے اپنا سینہ کھول دیا، شاید وہ پانی تھا ہی نہیں، ہوا تھی جو پانی نظر آتی تھی۔ اس کی تہ ایک بے رنگ و بو وادی تھی، جس کے اندر تاریکی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ پیر رومی نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، جس سے سورج کے اندر چاندنی پھیل گئی۔ وہاں کے پہاڑ دھلے ہوئے، بے آب و گیا اور سرد تھے، اور وہاں دو مرد سرگزشتہ حیران پھر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے رومی کو ایک نظر دیکھا، پھر آپس میں ایک دوسرے پر نظر ڈالی۔ فرعون نے کہا، یہ صبح، یہ نور کی ندی، یہ صحرا، یہ نور و ظہور کہاں سے آیا؟ رومی: جو بھی پنہاں ہے وہ اس نور سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس نور کی اصل جد بیضا سے ہے۔ فرعون: افسوس، میں نے عقل و دین کی نقدی ہار دی، میں نے اس نور کو دیکھا بھی مگر اسے پہچان نہ سکا۔ اے سلاطین جو اپنا نقصان کر رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ افسوس اس قوم پر حفظ زر نے، جس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، جو ہماری قبروں سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے لال و گوہر سمیٹتی ہے۔ ہمارے مجسمے جو عجائب خانے میں پڑے ہیں، ان کے لب خاموش پر ایک افسانہ ہے۔ وہ بادشاہت کے انجام کی خبر دیتے ہیں، وہ اندھوں کو نظر عطا کرتے ہیں۔ بادشاہت کی تقدیر کیا ہے؟ پھوٹ ڈالنا اور پھوٹ کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کرنا۔ اس بدنیتی کی وجہ سے ملک کی تقدیر زار و زبوں اور نظام ابتر اور نامحکم ہو جاتا ہے۔ اگر میں کلیم اللہ علیہ السلام کو پھر دیکھ لوں تو اس سے ایک دل آگاہ کی فرمائش کروں۔ رومی: نور جان کے بغیر حکومت خام ہے، جد بیضا کے بغیر بادشاہت حرام ہے۔ حکمرانی محکوموں کی کمزوری سے قوت حاصل کرتی ہے، اس کی جڑ محروموں کی محرومی سے قوی ہوتی ہے۔ تاج کا دار و مدار خراج اور اس کی ادائیگی پر ہے، اس سے پتھر جیسا قوی انسان بھی شیشے کی مانند نازک ہو جاتا ہے۔ فوج، قید خانے اور زنجیریں سب راہزنی ہے، حقیقی حاکم وہی ہے جو اس سامان سے بے نیاز ہے۔ ذوالخرطوم: انگریزوں کا مقصد بلند ہے، وہ فرعونیوں کی قبریں
لال گوہر کے لیے نہیں کھودتے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آثار قدیمہ سے مصر، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت دیکھی جا سکے۔ پوشیدہ چیز کا انکشاف ہی علم و حکمت ہے، بغیر جستجو کے علم بے وقت ہے۔ فرعون: ہماری قبر کو تو علم و حکمت نے کھولا، لیکن مہدی کی قبر کے اندر کیا تھا؟ نمودار شدن درویش سوڈانی: مہدی سوڈانی کا ظاہر ہونا۔ پانی کے اندر برق بے تابانہ چمکی، موجیں اٹھیں اور آپس میں ٹکرا گئی۔ گلستان جنت سے خوشبو آئی اور اس کے ساتھ ہی اس درویش مصر کی روح ظاہر ہوئی۔ اس کے سوز سے کچھ کے سینے کے اندر جو پتھر کا دل تھا وہ بھی یوں پگھل گیا جیسے صدف کے اندر گوہر پگھل جائے۔ مہدی نے کہا، اے کچھ اگر نظر رکھتا ہے تو خاک درویش کا انتقام دیکھ۔ آسمان نے تیری لاش کو قبر بھی نہ دی، تو سمندر کے آب و شور میں غرق ہوا۔ پھر اس کے گلے میں آواز اٹک گئی اور اس کے لب سے آہ جگر تاب نکلی۔ اس نے کہا، اے روح عرب، بیدار ہو اور اپنے بزرگوں کی طرح نئے زبانیں تخلیق کر۔ اے فواد مصر، اے فیصل عراق، اے ابن سعود، کب تک دھوئیں کی مانند اپنے ارد گرد ہی پیچ کھاتے رہو گے؟ وہ سوز جو سینوں سے جا چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کرو اور گیا ہوا زمانہ دنیا میں پھر سے واپس لاؤ۔ اے سرزمین مکہ، ایک اور خالق پیدا کر، ایک بار پھر توحید کا گیت گا۔ تیرے صحرا کی کھجوریں اور بلند ہوں، کیا تیرے اندر سے کوئی اور فرعون پیدا نہیں ہو سکتا؟ اے مشکفاں مومنوں کی دنیا افریقہ، مجھے تیری طرف سے خوشبوئے مدام آتی ہے۔ کب تک آگے بڑھنے کے ذوق کے بغیر زندگی بسر کرو گے؟ کب تک اپنی تقدیر غیروں کے ہاتھ میں دیے رہو گے؟ کب تک اپنا مقام حاصل نہ کرو گے؟ میری ہڈیاں سمندر کے اندر بانسری کی طرح نالہ ہیں۔ مصیبت سے ڈرتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ مرد کے لیے روز بلا روز صفا ہے۔ ساربان دوست مدینہ منورہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہم اس شہر سے دور نجد میں ہیں۔ وہ حدی خواں کہاں ہے جو ہمارے ناکے کو وجد میں لا کر جلد وہاں پہنچا دے؟